نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الحیض باب نمبر 2، باب غسل الحائض رأس زوجہا و ترجیلہ۔ یہ باب ہے اس سلسلہ میں کہ حیض والی عورت اپنے خامد کا سر دھو سکتی ہے اور اس کو کنگھی بھی کر سکتی ہے۔ حیض کی حالت میں عورت خامد کے سر کو دھو بھی سکتی ہے اور کنگھی بھی کر سکتی ہے۔ اصل کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ یہودیوں کا رد کرنا چاہتے ہیں۔ یہودی لوگ حیض کے ایام میں عورت کے ساتھ اکٹھے بیٹھنا اور اس کے ہاتھ سے کوئی چیز لینا، اس کا جسم کو مس کرنا، یہ تمام ممنوع خیال کرتے تھے، اور ان کے اس غیر معقول رویے پر تنبیہ کرنے کے لیے امام بخاری نے یہ باب قائم کیا، اور ساتھ ہی قرآن کے اندر جو الفاظ ہیں کہ لا تقربوہن، حیض کے ایام میں عورت کے قریب نہ جاؤ، اس کا معنی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ قریب نہ جانے سے کیا مراد ہے۔ اس سے مراد خامد بیوی کے تعلقات مراد ہیں، مباشرت مراد ہے، کہ اس اعتبار سے عورتوں کے قریب نہ جاؤ۔ باقی ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ لیٹنا اور اس طرح اس کے ہاتھ سے پکی ہوئی چیز لینا، تو یہ تمام معاملات کیے جا سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 295، قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال حدثنا مالک عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ قالت کنت ارجل رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا حائض۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں کنگھی کیا کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو، اس حال میں کہ میں حیض والی ہوتی۔ حیض کی حالت میں آپ کے سر مبارک کو کنگھی کیا کرتی تھی۔ یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ 8 مرتبہ لائے ہیں، اور اس سے اور بھی کئی ایک مسائل ثابت کیے ہیں۔ اس جگہ یہ ثابت کیا کہ حیض کی حالت میں عورت کا ہاتھ اور اس کا جسم کو نجس نہیں ہو جاتا کہ وہ کسی چیز کو ہاتھ لگائے گی تو وہ چیز پلید ہو جائے گی، یہ بات نہیں ہے، بلکہ وہ کپڑے دھو سکتی ہے، کپڑے استری کر کے خامد کو دے سکتی ہے، خامد کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، اس کے ساتھ باقی معاملات کر سکتی ہے سوائے مباشرت کے، وہ نہیں، باقی تمام معاملات ہو سکتے ہیں۔ تو حیض کے اس کے ہاتھ کو نہیں لگاتا، ہاں البتہ اگر حیض کا خون کسی جس جگہ لگا ہے تو وہ تو نجس ہے، تو باقی ہاتھ اگر صاف ہے تو اس کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملانا ہے، کوئی چیز اس کے ہاتھ کو مس کی ہے اس کو استعمال کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ حدیث نمبر 296، قال حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنا ہشام بن یوسف ان ابن جریج اخبرہم قال اخبرنا ہشام عن عروہ انہ سئل اتخدمن الحائض۔ حضرت عروہ سے روایت ہے کہ ان سے سوال کیا گیا، سائل نے سوال یہ کیا، اتخدمن الحائض، کیا حیض والی عورت میری خدمت کر سکتی ہے؟ او تدنو منی المرأۃ وہی جنب، یا جنابت کی حالت میں عورت میرے قریب آ سکتی ہے؟ عورت سے مراد اپنی بیوی ہے۔ سائل کا سوال یہ تھا کہ میری بیوی حیض کی حالت میں میری خدمت کر سکتی ہے، میرے جسم کو دبانا، کوئی کنگھی وغیرہ کرنا کہ اور جسم کے ساتھ اس کا مس کرنا، یہ، اور اسی طرح جنابت کی حالت میں کیا عورت میرے قریب آ سکتی ہے؟ فقال عروہ، تو حضرت عروہ نے جواب دیا، کل ذالک علیہ ہین، یہ سب کام میرے نزدیک آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ خواہ جنابت کی حالت میں عورت ہو
یا حیض کی حالت میں اس کا خاوند کے قریب آنا، خاوند کی خدمت کرنا، یہ کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وَكُلُّ ذَلِكَ تَخْدُمُنِي، ان تمام حالتوں میں میری بیوی تو میری خدمت کرتی ہے، ان دونوں حالتوں میں سے کوئی حالت بھی ہو تو میری بیوی میری خدمت کرتی ہے۔ وَلَيْسَ عَلَىٰ أَحَدٍ فِي ذَلِكَ بَأْسٌ، اس میں کسی صورت میں بھی کوئی حرج اور اعتراض نہیں ہے۔ یہ دلیل کے طور پر انہوں نے یہ بیان فرمایا، اخبرتنی عائشہ انا کانت ترجل، مجھے خبر دی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ وہ کنگھی کرتی تھی، تانی راس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَهِيَ حائض، مراد لے رہی تھی کنگھی کرنے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو کنگھی کرتی تھی اور وہ حیض کی حالت میں ہوتی تھی۔ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین ادر مجاورن فی المسجد، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد کے اندر اعتکاف میں ہوتے، یدنی لہا راسہ، آپ اپنا سر مبارک ان کی طرف نکالتے، وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا، اور وہ اپنی چار دیواری میں ہوتی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی چار دیواری میں ہوتی تو آپ کھڑکی میں سے، ونڈو میں سے سر مبارک کر دیتے تو وہ آپ کے سر کو کنگھی وغیرہ کر دیتی۔ فَتُرَجِّلُهُ وَهِيَ حَائِضٌ، وہ کنگھی کرتی اور وہ حیض کی حالت میں ہوتی۔ اس حدیث میں تو سر میں کنگھی کرنے کا تذکرہ ہے، جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے سر کو دھونے کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ باب کے اندر یہ تھا کہ باب غسل الحاج راس زوجہا، خاوند کے سر کو دھونا بھی اور اس کے سر کو کنگھی کرنا۔ اس میں سے باب کا ایک حصہ تو ثابت ہوتا ہے لیکن دوسرا پہلا حصہ ثابت نہیں ہوتا۔ اس میں اہل علم نے تین طرح کی یہ مناسبتیں بیان کی ہیں کہ ان حدیث کی باب کے ساتھ تین طرح کی مناسبتیں۔ پہلی تو یہ کہ کنگھی عام طور پر سر کو دھونے کے بعد ہوتی ہے، عام طور پر سر کو دھویا جاتا ہے، پھر تیل شیل لگا کر کنگھی کی جاتی ہے۔ جب کنگھی کی جاتی ہے تو صاف ظاہر اس سے پہلے غسل بھی ہوگا، سر کو دھویا بھی ہوگا، ایک مناسبت تو یہ۔ دوسری یہ کہ حائضہ عورت جب کنگھی کر سکتی ہے تو سر بھی دھو سکتی ہے۔ کنگھی کرنے میں بھی سر کو ہاتھ لگتا ہے، تو اگر اس وقت ہاتھ لگنے سے ہاتھ کے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی سر وغیرہ پلید نہیں ہوگا تو دھونے کے اندر تو بالاولیٰ ہے، بلکہ الٹا دھونے کے اندر تو عورت نے پہلے اپنے ہاتھ بھی دھو لیے ہیں، اس کے اندر کی میل کچیل کی اور شکوک و شبہات وہ بھی ختم ہو گئی ہیں۔ تو اگر کنگھی کر سکتی ہے تو سر کو بھی دھو سکتی ہے۔ تیسرا، امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث سے آگے حدیث آ رہی 301 اس کی طرح اشارہ کر رہے ہیں، جس میں یہ لفظ آتے ہیں کہ کانا یخرج راسہ الیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک میری طرف نکالتے، وہ معتکفون، آپ اعتکاف کی حالت میں ہوتے، فاغسلہ وانا حائض، تو میں آپ کا سر مبارک دھو دیتی اور میں حیض کی حالت میں ہوتی۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ طریقہ بھی ہے کہ بسا اوقات ایک روایت لاتے ہیں، اس روایت میں اس جگہ وہ الفاظ نہیں ہوتے، وہ پیچھے کسی گزری ہوئی روایت میں الفاظ ہوتے ہیں یا آئندہ آنے والی میں ہوتے ہیں، اس سے باب کی مناسبت قائم کر دیتے ہیں۔ تو یہی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت، اور جس کے اندر آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوتے اور اعتکاف کی حالت میں سر مبارک حجرے کی طرف نکالتے اور کنگھی کرتی، اسی روایت کے اندر ہے ایک میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ میں سر کو دھوتی۔ تو ثابت ہوا کہ یہ دونوں کام ہی ہوتے تھے کہ سر کو دھویا بھی ہے، اس کے بعد کنگھی بھی کر دی ہے، اور ان الفاظ کی مناسبت، ان الفاظ کو دیکھتے ہوئے امام بخاری نے باب قائم کیا ہے۔ باب نمبر 3، باب قراءۃ الرجل فی حجر امرأتہ وہی حائض، باب ہے کہ آدمی کا قراءت کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا عورت کی گود میں
اس حال میں کہ وہ حیض والی ہو۔ عورت حیض والی ہو، کیا اس کی گود کے اندر خاوند سر رکھ کر تلاوت کر سکتا؟ یہ نہیں۔ حائضہ کا براہ راست قرآن کو ہاتھ لگانا یہ تو منع ہے کہ براہ راست وہ قرآن کے مصحف کو ہاتھ نہ لگائے۔ البتہ اس کی گود میں سر رکھ کر یا اس کے ساتھ ٹیک لگا کر تلاوت کرنا یہ کی جا سکتی ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نجاست کے قرب میں بیٹھ کر بھی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ اب صاف ظاہر ہے کہ حیض کی حالت میں جب عورت کے گود میں سر رکھ کر تلاوت کی جا سکتی ہے، اب حیض کا نکلنا اور حیض والی جگہ یہ تو نجس ہے، تو سر قریب ہونے کے باوجود آپ نے تلاوت کی ہے۔ اسی سے امام بخاری بھی اور دیگر محدثین کا یہ استدلال ہے کہ نجاست قریب ہے تو جہاں آدمی بیٹھا ہوا ہے وہ جگہ پاک ہے تو وہاں وہ تلاوت کر سکتا ہے۔ جیسے کہ بعض تنگ گھر ہوتے ہیں، ساتھ ہی واش روم ہوتا ہے، تو واش روم کے باہر تو جگہ صاف ہوئی ہوتی ہے تو وہاں آدمی بیٹھ کر تلاوت کر سکتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جنبی آدمی ہو یا حیض نفاس والی عورت ہو تو وہ قرآن کی تلاوت کو سن سکتی ہے۔ اب جب آپ تلاوت فرماتے تھے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں سر رکھ کر، تو وہ اگرچہ حیض والی ہوتی تھیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اونچے قرآن پڑھتے ہیں تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کو سن رہی ہے۔ تو ثابت ہوا کہ عورت کا قرآن کی تلاوت کو سننا، خواہ وہ جنابت کی حالت میں ہو خواہ وہ حیض کی حالت میں ہو، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ اس کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ پہلے ایک اثر بیان کر فرماتے ہیں کہ وکانہ ابو وائل یرسل خادمہ وہی حائض۔ ابو وائل جو مشہور تابعی ہیں اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، ان کا یہ اثر بیان کیا ہے کہ وہ اپنی خادمہ کو بھیجتے تھے۔ خادم کا لفظ یہ مذکر اور مؤنث دونوں پر بولا جاتا ہے، تو یہاں خادمہ مراد ہے یعنی باندی مراد ہے۔ ابو وائل بھیجتے تھے اپنی خادمہ کو وہی حائض، اس عالم کو وہ حیض والی ہوتی، بھیجتے تھے الی ابو رزین کی طرف۔ ابو رزین جو ہے یہ بھی مشہور تابعی ہیں، ان کے پاس بھیجتے۔ فتاتی بالمصحف، وہ ان کے پاس سے مصحف لے کر آتی، مصحف قرآن کا مصحف لے کر آتی۔ تم سے کو بے علاقت ہی، اور وہ پکڑتی اس کی ڈوری سے۔ علاقہ جو اوپر غلاف ہوتا ہے تو اس کی ڈوری وغیرہ سے وہ پکڑ لیتی۔ قرآن کی جو چولی ہوتی ہے یعنی جو براہ راست کپڑا قرآن کے گتے کے ساتھ لگا ہوتا ہے، جیسا کہ پہلے دور کے اندر ایک وہ گتے کے اوپر چولی چڑھا لیتے، وہ ہمیشہ ساتھ ہی رہتی، تو وہ قرآن کے ساتھ متصل ہوتی ہے۔ جیسے یہ شروع میں گتا ہوتا ہے، اگرچہ وہ گتا اس پر قرآن تو نہیں لکھا ہوتا لیکن وہ قرآن کے ساتھ جلد ہونے کی وجہ سے اب اس کے ساتھ ہی ملا ہوتا ہے، تو اس گتے سے جیسے اٹھانا یہ درست نہیں ہے قرآن۔ اسی طرح جو اوپر چولی کپڑے کی چڑھی ہوتی ہے اس پر بھی حیض کی حالت میں ہاتھ لگانا درست نہیں ہے۔ اور ایک ہوتا ہے اس کے اوپر غلاف، چولی کے اوپر غلاف ہوتا ہے جس کو جزدان کہا جاتا ہے، تو جزدان جو ہے یہ قرآن سے الگ ہوتا ہے، اس کو اتار کر رکھ دیں تو الگ ہو گیا، اس کا نہیں، جب اوپر چڑھائیں گے تو اوپر آئے گا۔ البتہ اس جزدان سے اس کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے، اس سے پکڑ کر اٹھایا جا سکتا ہے حیض کی حالت میں یا جنابت کی حالت میں۔ تو یا اسی طرح جیسے عورتیں کوئی اور کپڑا ہاتھ پر رکھ کر تو کپڑے سے قرآن کو پکڑ لیتی ہیں، یعنی براہ راست قرآن کو ہاتھ نہ لگائے، تو کسی اور واسطے سے کسی کپڑے کے ذریعے یا کپڑے یا قرآن کو جو غلاف ہوتا ہے اس سے اس کو پکڑا جا سکتا ہے۔ دلیل کے طور پر یہ ابو وائل کا
اثر امام بخاری نے درج کیا اور یہ صحیح سند کے ساتھ مصنفہ ابن ابی شیبہ جلد 2 صفحہ 361 پر یہ اثر موجود ہے۔ حدیث نمبر 297 قال حدثنا ابو نعیم الفضل بن دکین سمع زہیرا عن منصور بن صفیہ ان امہ حدثتہ کہ اس کی والدہ نے ان کو یہ روایت سنائی، ان عائشہ حدثتہا کہ ان کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ روایت سنائی کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتقی فی حجری کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگاتے تھے میری گود میں، وانا حائضن اور میں حیض کی حالت میں ہوتی، ثم یقرأ القرآن پھر آپ قرآن کی تلاوت کرتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں حیض کی حالت میں ہوتی تو آپ میرے ساتھ ٹیک لگاتے، یعنی میری گود میں سر رکھ لیتے، ثم یقرأ القرآن پھر قرآن کی تلاوت کرتے۔ دونوں حدیث کی موافقت اس طرح ہوگی کہ جیسے قرآن کا جو حافظ ہے، جس نے قرآن کو حفظ کیا، اس کے سینے کے اندر قرآن ہے، تو وہ حیض والی عورت کی گود میں بھی سر رکھ کر تلاوت کر سکتا ہے اور اس کو ٹیک لگا کر بھی، حالانکہ اس کے سینے میں قرآن ہے لیکن اس کے باوجود وہ عورت کے ساتھ ٹیک بھی لگا سکتا ہے، اس کی گود میں سر بھی رکھ سکتا ہے۔ اسی پر قیاس کیا کہ جس طرح قرآن سینے میں ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ آدمی حیض والی عورت کے گود میں سر رکھ سکتا ہے، ٹیک لگا سکتا ہے۔ اسی طرح قرآن جو اوراق میں لکھا ہوا ہے غلاف کے اندر بند ہے، الگ طرح کے غلاف کے اندر بند ہے، تو اس کو بھی مس کیا جا سکتا ہے، ہاتھ لگایا جا سکتا ہے۔ جیسے مرد کے سینے کے اندر قرآن ہو تو قرآن سینے میں آیا اور باقی جسم وہ حیض والی عورت کے ساتھ مس کرے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ اس طرح قرآن اگر اوراق میں ہے اور اوراق کے اوپر کپڑا ہے، جو کپڑا الگ سے ہے، الگ ہو جاتا ہے اوپر، پھر چڑھایا بھی جا سکتا ہے، قرآن کے ساتھ اس کا جز نہیں بنا ہوا، اس کو بھی اگر ہاتھ لگا لیا جائے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ یہ تھا امام بخاری رحمہ اللہ کا ایک لطیف سا استدلال، جس کی بنا پر یہ باب قائم کیا تھا کہ حیض والی عورت کی گود کے اندر سر رکھ کر قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ باب نمبر 4 باب من سمى النفاس حیضا، باب ہے جس نے نفاس کو حیض کہا۔ ویسے تو جب یہ مقابلے میں دونوں لفظ استعمال ہوں، حیض الگ ہوتا ہے، نفاس الگ ہوتا ہے۔ حیض تو وہ ہوتا ہے کہ جو صحت مند بالغ عورت کو ہر مہینے چند دن اس کو بلیڈنگ ہوتی ہے، خون آتا ہے۔ نفاس ہوتا ہے بچے کی ولادت کے بعد کچھ دن خون آتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ دو الگ ہیں، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ نفاس کا خون جو یہ حیض ہی کا ہی خون ہوتا ہے، کیونکہ جب حمل ٹھہر جاتا ہے تو حمل کا منہ جو بند ہو جاتا ہے اور اس میں سے خون نہیں نکلتا، وہی جو حیض کی شکل میں نکلتا اب وہ رحم کے اندر رہتا ہے۔ تو جب بچہ پیدا ہوگا تو پھر اندر ٹھہرا ہوا خون جو تھا وہ باہر نکلتا ہے۔ تو حقیقت کے اندر یہ نفاس کا خون بھی حیض ہی کا خون ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان دونوں خونوں کے احکام ایک ہی جیسے ہیں۔ جس طرح حیض کی حالت میں نماز روزے کی پر پابندی ہے، اسی طرح نفاس میں بھی حیض کی حالت میں مسجد میں جانا، قرآن کو چھونے کی ممانعت ہے، نفاس میں بھی ایسے۔ تو یعنی دونوں کے احکام ایک ہی جیسے ہی ہیں۔ وہ خون بھی نجس ہوتا ہے، وہ بھی نجس ہوتا ہے، اس کے بھی دھونے کا اور کپڑے جسم کو پاک کرنے کا وہی طریقہ اس کا بھی، تو اس لیے دونوں کے احکام بھی ایک جیسے ہی ہے۔ تو اس لیے کبھی حیض کے اوپر نفاس کا لفظ بھی بول دیا جاتا ہے۔ باب من سمى النفاس حیضا، باب جو نفاس کو حیض کہے۔ حدیث نمبر 298 قال حدثنا المکی بن ابراہیم
قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن زينب ابنة أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت بين أنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم مضطجعۃ فی خمیصۃ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی فی خمیصۃ، ایک چادر میں۔ فرماتی از حیض، تو اچانک مجھے حیض آ گیا، حیض کی کیفیت مجھ پر طاری ہوگی۔ فن سللت، تو میں ایسا سے کھسکی، ایسا سے نکلی۔ فن سللتا چادر سے، رضائی سے ایسا سے نکل جانا۔ فاخذت ثیاب حیضتی، تو میں نے اپنے حیض والے کپڑے لیے۔ عورتوں نے ان ایام کے اندر کپڑے رکھے ہوتے ہیں، کوئی رف سے کپڑے، تو انہوں نے وہ جو حیض کی حالت میں پہننے والے رف کپڑے تھے وہ لیے۔ جب وہ واپس آئی تو آپ نے پوچھا انفست، کیا آپ کو حیض آیا ہے؟ قلت نعم، میں نے کہا کہ جی ہاں۔ فدعانی، آپ نے مجھے بلایا۔ فاستجعت معه فی الخمیلہ، تو میں آپ کے ساتھ چادر کے اندر لیٹ گئی۔ یہاں ثابت یہ کرنا ہے کہ آپ نے فرمایا انفست، کیا آپ نفاس والی ہوئی ہیں؟ یہاں نفاس سے مراد حیض ہے، تو ثابت ہوا کہ نفاس کا لفظ یہ حیض پر بھی بولا جاتا ہے۔ تو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں لفظ عربوں میں ایک دوسرے کی جگہ عام استعمال ہوتی ہیں، کیونکہ دونوں کے احکام بھی مشترکہ ہیں۔ اس جگہ یہی بات امام صاحب بتلانا چاہتے ہیں کہ اگرچہ دونوں جب مقابلے میں استعمال ہوتے ہیں پھر تو یہ الگ الگ یہ خون ہوتی ہیں، لیکن بسا اوقات ایک دوسرے کی جگہ پر بھی یہ استعمال ہو جاتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کے میں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔